آج کل پاکستان میں بچوں سے لے کے بڑوں تک سب کو قومی سطح پہ تاریخ پاکستان کا درس دیا جا رہا ہے۔ کسی نے بیڈ گورننس کی مثال دینا ہو تو وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کا نام کافی ہے۔ عمران خان کو آج نیشنل سیکورٹی کونسل نے کہہ دیا کہ وہ جھوٹے ہیں۔ عمران خان کی کارکردگی ہی ہے جس نے میری صحافت بدل کے رکھ دی۔ بہرحال عمران خان کے لیے ایک بری خبر آئی ہے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل۔ میرا نام مبشر لقمان ہے۔ آج کل پاکستان میں بچوں سے لے کے بڑوں تک، مردوں سے لے کے عورتوں تک سب کو قومی سطح پہ تاریخ پاکستان کا درس دیا جا رہا ہے۔ عمران خان کو اس بات پہ سلامی دینی پڑے گی، بڑی محنت دلچسپی سے قوم کے بچوں کو تاریخ پاکستان پڑھا رہے ہیں۔ وہ بتا رہے ہیں کہ اقبال نے کیا خواب دیکھا، قائد اعظم نے کیا خواب دیکھا اور پھر وہ خواب کیوں پورے نہیں ہوئے۔ پڑھانے کی حد تک تو سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن جب عمران خان کہتے ہیں نا کہ میں بناؤں گا نظریہ پاکستان کے مطابق پاکستان، تو میری کانپیں ٹانگ جاتی ہیں۔ کیونکہ خان صاحب، ہم نے تو نئے پاکستان کے لیے آپ کو ووٹ دیا تھا، پھر آپ نے ایسا نیا پاکستان بنایا کہ پوری قوم کی کانپیں ٹانگ گئیں، اور دنیا بھر میں کسی نے بیڈ گورننس کی مثال دینا ہو تو وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کا نام کافی ہے۔ عمران خان نے جو اس قوم پہ سب سے بڑا ظلم کیا، انہوں نے ایسی حکومت چلائی کہ ان کے مقابلے میں پرانا پاکستان بہت بہتر لگنے لگا۔ 30 سال سے ملک کو لوٹنے والوں کے بیگ پیک کروا کے ان کو جیل اور گھر بھیج دیا۔ کہا جا رہا تھا کہ شریفوں کا سیاست سے پتہ کاٹ دیا گیا، کسی اور کو بنوانا ہے وزیر اعظم تو ٹھیک، ورنہ چھٹی کرو۔ شہباز شریف کھلے عام کہتے تھے ہم مقبول ہیں، قابل قبول نہیں، اور اقتدار میں آنے کے لیے قبول ہونا ضروری ہے۔ کیا کبھی کسی نے سوچا وہ کون سی چیز ہے جو ان روایتی سیاستدانوں کو آپس میں یا واپس لانے میں مددگار ثابت ہوئی؟ تو وہ خود عمران خان اور ان کی اپنی کارکردگی ہے۔ عمران خان کی کارکردگی ہی ہے جس نے میری صحافت بدل کے رکھ دی۔ میں 15 سال سے کہہ رہا تھا کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ چور ہیں، نااہل ہیں، نکمے ہیں اور وراثتی سیاست کرتے ہیں، لیکن پھر ہمارے کپتان نے جیسے یہ ملک چلایا تو ہمیں پتہ چلا کہ روایتی سیاستدانوں سے برا بھی کوئی ہو سکتا ہے۔ ہم نے 3 سال میں دیکھا کیسے خان صاحب نے ہر روز یو ٹرن لیے، پہلے 90 دن، پھر ہر سال نیا لالی پاپ، جھوٹے لارے دلاسے، ولایتی مشیر رکھ کے ہر روز وزیروں کی فیلڈنگ تبدیل کی، سابقہ حکمرانوں کے قرضوں پہ زبان کھولی، خود اتنے قرضے لے لیے کہ 70 سال میں اتنے نہیں لیے، روپیہ اتنی بری طرح سے گرا کہ پاکستان گھٹنوں کے بل آ گیا، مہنگائی نے ایسی کمر توڑ دی کہ اللہ کی پناہ۔ 220 روپے کا گھی کا پیکٹ 520 روپے کا ہو گیا، یعنی 220 روپے کی چیز 300 روپے مہنگائی۔ ظلم کی انتہا یہ کہ پہلے عالمی مارکیٹ میں قیمت میں اضافہ پہ ڈالر کے مقابلے میں روپے کو ایسی بری مار پڑی کہ مہنگائی عوام کی کمر توڑ دیتی ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے عورت کی لاپرواہی سے بچہ اور گھر رک جاتا ہے، پاکستان بھی حکمرانوں کی لاپرواہی سے تباہ ہو رہا تھا۔ پہلے ایک کو وزیر اطلاعات لگا دو، پھر اسے وزیر آئی ٹی لگا دو، پھر اس کو دوبارہ وزیر اطلاعات لگا دو، وزیر قانون جائے تو اسے بھی وزیر قانون بنا دو۔ خزانے کی وزارت ایسی بدلی کہ خزانہ ہی غائب ہو گیا۔ ایسی قسم پرسی کے حالات میں کیا سابقہ حکمرانوں کو لانے کے لیے کسی سازش کی ضرورت تھی؟ عوام بلبلا رہی تھی، ملک دیوالیہ ہو چکا تھا، ہر طرف گالم گلوچ اور لڑائی کا کلچر ایسا کہ اللہ کی پناہ۔ اور ایسے برے حالات میں اگلے 5 سال بھی حکومت کرنے کے لیے اپنے امپائر لگانے کی منصوبہ بندی شروع۔ عوام مر رہی ہے، کوئی بات نہیں، میں کون سا آلو ٹماٹر کی قیمتیں پتہ کرنے آیا ہوں، لیکن انتخابی اصلاحات یعنی ای وی ایم اور نیا اپنی مرضی کا امپائر لگانے کے لیے اتنی محنت کہ اللہ کی پناہ۔ ہر روز 3 گھنٹے انتخابی اصلاحات، اوورسیز پاکستانیوں الیکٹرانک مشین سے بریفنگ اور سیاسی مخالفین کو جیل میں ڈالنے کی پلاننگ۔ جو کرنے آئے تھے اسے بری طرح ناکام ہو گیا، نیا پاکستان کا نعرہ ہی بھلا دیا۔ اب ماشاءاللہ قوم کو خود مختار بنانا ہے۔ میں پریشان ہوں جو عمران خان نے نیا پاکستان بنانے کے لیے پرانے پاکستان کا حال کیا اور نئے پاکستان کا منصوبہ درمیان میں چھوڑ کے خود مختاری اور نظریہ پاکستان کا ایک نیا پروجیکٹ کھول دیا۔ کہیں پاکستان کی رہتی سہتی خود مختاری کا سودا ہی نہ ہو جائے، کیونکہ عمران خان نے ابھی تک کوئی چیز سیدھی نہیں کی ہے، اور ان کا کام تنقید کرنا ہے، کیڑا نکالنا ہے، دوسروں کو برا بھلا کہنا ہے، کتابی باتیں کرنا ہے۔ پریکٹیکل اگر انہوں نے ایک بھی کر کے دکھایا تو مجھے بتائیں۔ میں تو کئی دنوں سے دیکھ رہا ہوں کہ عمران خان ہاتھ میں تسبیح سے بھی کھیلتے رہتے ہیں۔ بہرحال عمران خان کے لیے ایک بری خبر آئی ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کا اعلامیہ جاری ہو گیا ہے۔ ایجنسیوں نے قومی سلامتی کمیٹی کو بریفنگ دی اور کہا کہ غیر ملکی سازش سے کوئی ثبوت نہیں ملا، اور اجلاس میں واشنگٹن سے پاکستانی سفارت خانے کے مراسلے کا جائزہ لیا گیا، اور سابق پاکستانی سفیر جس نے خود وہ مراسلہ لکھا تھا اس نے قومی سلامتی کمیٹی کو مراسلے سے متعلق بریفنگ دی۔ تمام سیکیورٹی ایجنسیز نے خط کا دوبارہ جائزہ لینے کے بعد ایک متفقہ نتیجہ دیا کہ کوئی بیرونی سازش نہیں ہوئی۔ اجلاس میں گزشتہ قومی سلامتی کمیٹی اجلاس کے منٹس کی توثیق کی گئی۔ اجلاس میں وزیر دفاع، وزیر داخلہ، وزیر اطلاعات، وزیر منصوبہ بندی، وزیر مملکت برائے خارجہ ہنا ربانی خارجہ، سابق سفیر اسد مجید خان، جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی، آرمی چیف، ایئر چیف، نیول چیف، سب نے شرکت کی۔
تو اگر آپ کو یاد ہو تو عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے کامیاب ہونے کے بعد منتخب ہونے والے وزیر اعظم شہباز شریف نے پہلی ہی تقریر میں قومی اسمبلی میں مبینہ دھمکی آمیز خط کی تحقیقات کے لیے قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بلانے کا اعلان کیا تھا، جبکہ وہ ڈبو جو ہے اس نے پی ٹی آئی کی سابقہ حکومت کے اسٹیبلشمنٹ سے خراب تعلقات کا اعتراف کر لیا۔ اور یہ ڈبو کی یہ باتیں جو ہیں یہ پوری پی ٹی آئی کو انہوں نے دھو کے رکھ دیا۔ نجی ٹی وی کے ٹاک شو میں صحافی نے جب ان سے اسٹیبلشمنٹ کے سے تعلقات خراب ہونے کا سوال کیا، جس پہ انہوں نے کہا کہ اگر تعلقات خراب نہ ہوتے تو حکومت میں ہوتے۔ اب فواد چودھری کے جواب پر میزبان نے سوال کیا کہ ان کے اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات کب سے خراب ہیں، تو اس پہ انہوں نے شاعری کرنا شروع کر دی، شعر پڑھا ہے، وقت کرتا ہے پرورش برسوں حادثہ ایک دم نہیں ہوتا۔ یعنی یہ معاملات کافی دن سے چل رہے تھے۔ کسی نہیں پتا کہ عمران خان سابق ڈی جی آئی ایس آئی کو اپنی مرضی سے استعمال کرنا چاہتے تھے اور ان کی نئی پوسٹنگ میں بھی رکاوٹیں ڈال رہے تھے۔ اگر ایک وزیر اعظم اپنے ذاتی مفاد اور دوبارہ اقتدار میں آنے کے لیے فوج کے معاملات میں مداخلت کرے تو کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ دوسری طرف کوئی رد عمل نہیں ہوگا؟ یہی ایک حقیقت ہے کہ عمران خان کا رونا یہ ہے کہ مجھے کیوں نہیں بچایا۔ جس طرح 3.5 سال سے ہر مشکل کے سامنے سیسا پلائی دیوار بنے ہوئے تھے، اس مشکل میں مجھے کیوں لاوارث چھوڑا۔ پھر قوم نے دیکھ لیا کہ عمران خان میدان میں اس طرح سے ڈھیر ہوئے کہ نئی تاریخ رقم ہو گئی۔ عمران خان کی تقریر پہ شہری رحمان نے کہا کہ عمران خان اب امریکی انتظامیہ کو غلطی درست کرنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں۔ آہستہ آہستہ تحریک انصاف کی صاف چلی شفاف چلی والا بیانیہ جو ہے بے نقاب ہو رہا ہے۔ ایک دن امریکن وفد نے عمران خان سے ملاقات کی، دوسرے دن سابق وزیر نے کہا اسٹیبلشمنٹ سے خراب تعلقات کی وجہ سے حکومت سے باہر ہے۔ ان دو واقعات نے جھوٹ پر مبنی بیرونی سازش کے بیانیے کو دفن کر دیا۔ کفایت شعاری کی تبلیغ کرنے والا شخص بنی گالا وزیر اعظم ہاؤس ہیلی کاپٹر پہ آتا جاتا رہا۔ کنٹینر پہ کھڑے ہو کے عمران خان نے مغربی ممالک کے رہنماؤں کی سائیکل پر آفس جانے کی مثالیں دیں۔ عمران خان کے ووٹر 3.25 سال بلکہ 4.25 سال انتظار کرتے رہے کہ ان کا لیڈر بھی سائیکل پر بنی گالا سے پرائم منسٹر ہاؤس جائے گا۔ عوام کے ٹیکسوں کے پیسے ہیلی کاپٹر کے سفر میں اڑائے گئے۔ سپریم کورٹ میں صدارتی ریفرنس کی سماعت کرتے ہوئے چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے ریمارکس دیا کہ چاہتے ہیں آرٹیکل 63A پر جلد از جلد اپنی رائے دیں۔ ضمیر اور آئین کے مطابق جو درست لگتا ہے وہ کرتے ہیں۔ ملک کو میچور جمہوریت کی طرف لے جانا ہوگا، سیاستدانوں کو قربانی دینی ہوگی۔ جسٹس منیب اختر نے کہہ دیا کہ عزت کا راستہ یہی ہے کہ منحرف رکن مستعفی ہو کے گھر چلے جائیں۔ کیس کی سماعت عید کے بعد تک اب ملتوی کر دی گئی ہے۔ قومی اسمبلی کے اسپیکر راجہ پرویز اشرف نے کہا کہ پی ٹی آئی کے ارکان اسمبلی کے استعفے کے قانون کے مطابق منظور ہوں گے۔ یعنی انہوں نے بتا دیا کہ استعفے ڈی سیل کر دیے گئے ہیں۔ استعفوں کی منظوری کا عمل اب جلد شروع ہوگا اور مستعفی ہونے والے اراکین سے دو بدو ملاقات کریں گے۔ نو منتخب وزیر اعلیٰ پنجاب کی حلف برداری میں تاخیر کے معاملے پہ لاہور ہائی کورٹ نے صدر پاکستان کو حلف لینے کے لیے گورنر پنجاب کی جگہ کوئی اور نمائندہ مقرر کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ عدالت نے کہا ہے کہ گورنر پنجاب حلف لینے سے انکار نہیں کر سکتے، لیکن اگر وہ حلف نہیں لے رہے تو صدر پاکستان 24 گھنٹے میں کسی اور کو حلف لینے کے لیے نامزد کرے۔ جبکہ اس کے جواب میں پنجاب کے ایڈوکیٹ جنرل احمد اویس کا کہنا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کے سنگل بینچ کے خلاف انٹر کورٹ اپیل دائر کریں گے۔ یہ کریں گے، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ عمران خان کو آج نیشنل سیکورٹی کونسل نے کہہ دیا کہ وہ جھوٹے ہیں۔ وہ ملک کو تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں، ملک کو سول وار انارکی کی طرف لے کے جا رہے ہیں، جبکہ ان کے اس بیان میں کوئی سچائی نہیں، کوئی صداقت نہیں۔ فیصلہ آپ لوگوں کا ہے کہ آپ نے اور کتنی دیر بیوقوف بننا ہے۔ Until the next time, اللہ حافظ۔